ناظرین، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور اب فلسطین کی جنگ رمضان المبارک میں داخل ہو گئی ہے۔ پوری دنیا نے زور لگایا کہ رمضان سے پہلے جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ رمضان میں صورتحال انکنٹرولیبل ہو جائے گی۔ تو اب فلسطین کی یہ مقدس ترین جنگ مقدس ترین مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور بڑے مارکے کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اور اب ناظرین، بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ فلسطین کے جنگجو قبیلے بھی میدان میں آ چکے ہیں اور ہزاروں فلسطینی لشکروں کی صورت میں مسجد اقصی کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے، جبکہ اسرائیل نے ناظرین ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک گلی میں بڑی تعداد میں یا گلیاں جو ہیں اولڈ یروشلم کی وہ بھر گئی ہیں۔ مسجد اقصی کے طرف میں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی فوج وہاں پر ڈپلائے کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اس عظیم جنگ کے لیے اسرائیل کی فوج کم پڑ گئی ہے اور اب اسرائیل اپیل کر رہا ہے اپنے شہریوں سے کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں، لیکن وہاں پر الٹا کام یہ چل پڑا ہے کہ اسرائیلی ملک سے دوڑنا شروع ہو گئے ہیں اس عظیم مارکے کے صورت میں، اس ڈر سے کہ یہ عظیم مارکہ ہونے جا رہا ہے، اس میں شاید اسرائیل نہ بچے۔ یہ بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس خوف سے اسرائیلی وہ حکومت اپیل کر رہی ہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہوں، اور اسرائیلی جو ہے وہ بیرون ملک فرار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو بندے نہیں مل رہے اپنی فوج کے لیے۔ تو اب ناظرین، یہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ پچھلے 15 دنوں سے مسلسل یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ رمضان میں بڑا مارکہ ہوگا، رمضان میں بڑا مارکہ ہوگا۔ تو اب رمضان المبارک کا تو آغاز ہو چکا ہے، تو اب نئی تازہ صورتحال کیا ہے؟ اسماعیل ہانیہ نے کس طرح سے ساری دنیا کے جو ان کے اتحادی ہیں، مسلم اسکالرز ہیں، اور کیا خفیہ پلان کیا، ان کو کیا میسیجز بھجوائے ہیں، دنیا کی اس وقت پوزیشن کیا ہے، رفح آپریشن، امریکی پوزیشن کیا ہے، لیبنان جنگ، یمن کے حملے، یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یورپ میں کیا کھپ پڑی ہوئی ہے، ادھر رمضان آنے کی وجہ سے یورپ میں کیا کھپ پڑ گئی ہے، یہ بہت زیادہ ناظرین میرے پاس آج خبریں، بہت زیادہ خبریں ہیں، اس لیے 2-4 منٹ شاید اوپر لگ جائیں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن یہ ایک ایک خبر بہت بڑی خبر ہے، اس لیے میں تفصیلی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ جنگ اس وقت دنیا کا اقتدار کا فیصلہ کر رہی ہے، اس نئی دنیا کا فیصلہ کر رہی ہے۔ سو یہ تازہ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک بہت مبارک ہو، اور بس آپ نے سحری افطاری کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے اور ان کے لیے بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، بہت ہی فیصلہ کن ٹائم آ چکا ہے۔ اس وقت بھوک اور پیاس سے غزہ میں زندگیاں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت دردناک، پہلے یہ حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بہت دردناک، دنیا لرز گئی ہے۔ بھوک اور پیاس سے لوگ شہید ہونا شروع ہو چکے ہیں، 25 تعداد ہو گئی ہے جو بچے وہاں پر شہید ہو گئے ہیں بھوک اور پیاس سے۔ ابھی ناظرین، ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں بھوک سے ایک بچے کی، 10 سالہ یہ بچہ ہے، اس کی یہ شہادت ہوئی ہے۔ ذرا یہ تصویر ذرا دیکھ لیے، دنیا لرز گئی ہے۔ اچھا، اب یہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، یعنی جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا، گوشت اس کے بالکل ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں اس کی واضح نظر آ رہی ہیں۔ تو اس کے والد نے اس کے یہ شہادت سے پہلے، یہ بیڈ پر ہے اور شہادت سے پہلے یہ تصویر اس نے لی ہے، اور یہ اس وقت دنیا جو ہے اس تصویر سے لرز گئی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال، یعنی آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے تو وہ مسلسل بھوک برداشت کر رہے ہیں، یعنی 3 دنوں کے بعد تھوڑا سا کھانا ملا وہ کھا لیا، اب وہ 3 مہینوں سے بھوک برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا سا کھانا ملتا، مطلب زندہ ہیں لیکن وہ اس بھوک کی وجہ سے ان کا گوشت سارا ختم ہو رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑا تھوڑا کھانا مل رہا تھا اس کی وجہ سے وہ زندہ تھے، ساتھ ساتھ کمزوری ہوتی چلی جا رہی تھی، ہڈیوں کے ڈھانچے نکلتے چلے، قحط اسی طرح ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ 3 مہینوں کے بعد، 2 مہینوں کے بعد صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ مکمل ان کی جو تھوڑا سا کھانا ملنے کی وجہ زندگی قائم تھی، اب وہ زندگی بھی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سو اب یونائٹڈ نیشن یہ وارن کر رہا ہے کہ اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں 156 ڈیز کے بعد کہ اتنا بھوک کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا ہے کہ اب یہ درجنوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ سینکڑوں میں ہوگی خدا نہ خواستہ، اور اس کے بعد ہزاروں میں ہوگی۔ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، دنیا پھر پچھتائے گی اپنے ظلم پر، اپنی بے حسی پر، اپنے اس تماشے پر کہ ہم نے کیا کیا۔ جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا پچھتائی
اپنے آپ پر شرمندہ ہوئی کہ ہم انسان ہو کر ہم نے تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے. کروڑوں لوگ ورلڈ وار 2 میں لقمہ اجل بن گئے, تو بعد میں انسانیت اپنے آپ پر شرمندہ ہوئی کہ یہ ہم انسان ہیں. ہم کہتے ہیں جی جنگلوں میں اتنا بڑا ظلم ہوتا, یہ ہم انسان ہیں, ہم نے کروڑوں اپنے بھائیوں کی, انسانوں کی جانیں لے لیں. تو انسانیت شرمائی. تو یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے ایک بار پھر انسانیت شرمانے جا رہی ہے. یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, پھر جو واقعہ ہو جائے گا جب بھوک سے ہزاروں لوگوں شہید ہو جائیں گے, تو پھر تم کیا کرو گے. تو اس لیے وہ وارن کر رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑی تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب ذرا 2-3 سٹیٹمنٹ دیکھیے. غزہ کی ہیلتھ منسٹری کہہ رہی ہے we will have martyrs due to thirst. کیا آپ ان لفظوں کی میں جو درد چھپا ہوا ہے, جو ظلم چھپا ہوا ہے, کیا آپ اس کا اندازہ لگا پا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیاس سے, یہ سمندر کنارے غزہ بیٹھا ہوا ہے, پیاس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادتیں ہونے جا رہی ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں the number of deaths from malnutrition and dehydration reach to 25. پھر وہ بتا رہے ہیں the increase in deaths from malnutrition and dehydration is very worrying and confirms that famine یعنی قحط in the northern Gaza has reached to fatal level. کہ وہ جو ایک قحط تھا کہ بھائی کھانا نہیں مل رہا, لیکن چوتھے دن تھوڑا سا نوالا مل گیا, تو وہ قحط ہے, لیکن اب وہ قحط کا لیول جو ہے وہ فاٹل ہو چکا ہے, یعنی مہلک سطح پر پہنچ چکا ہے. اب قحط اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ موت میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ فرق ہوتا ہے نا کہ ایک قحط ہے بھئی آپ کو تیسرے دن تھوڑے سے روٹی مل گئی تو آپ زندہ ہیں, اس کو بھی قحط کہیں گے, لیکن اب وہ قحط اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ موت میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا. اس نہج پر جو ہے وہ صورتحال پہنچ گئی ہے. پھر آپ یہ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے اور اس میں آپ درد محسوس کریے. A 2-month-old girl died in Kamal Adwan Hospital in the northern Gaza as a result of malnutrition and dehydration. اب آپ اندازہ لگائیے, ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں مطلب پڑی ہوئی تھی صحرا میں, ہاسپٹل میں ہزاروں لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے, تو اس کی ڈیتھ بھوک سے ہوئی ہے. تو اٹس مین کہ وہاں پر کسی کے پاس تھوڑا سا کھانا نہیں ہے. یار فرق ہوتا ہے نا کہ بھائی جنگلوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, ارد گرد کو بندہ ہی نہیں تھا, صحرا میں ہو گئی, کہیں اور ہو گئی, بھائی ہاسپٹل میں ہو رہی ہے جہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس مین کہ کسی کے پاس تھوڑا سا کھانا بھی نہیں ہے جو اس 2 ماہ کی بچی کو دے سکتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم فیصلہ کن وقت پر آ چکے ہیں کہ ادھر قحط اس صورتحال تک پہنچ چکا ہے کہ سینکڑوں اور پھر ہزاروں میں شہادتیں ہونے جا رہی ہیں. تو اگر کچھ کرنا ہے, اگر کسی کو بچانا ہے, اگر غزہ کے لوگوں کو بچانا ہے, تو وہ یہی ٹائم ہے. ابھی آپ کو جو ہے نا وہ ایکشن لینا پڑے گا, دنیا کو ابھی ایکشن لینا پڑے گا. اس لیے یہ بہت ہی ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے, یعنی ابھی جو کچھ فیصلہ ہونا ہے وہ ابھی ہونا ہے. اس لیے میں اس کو ڈیسائیڈنگ ٹائم کہہ رہا ہوں. تو اس اب نئی ریالٹی کو آپ دیکھ لیجئے کہ اب غزہ کی 156 دن کے بعد ریالٹی کہاں پر پہنچ چکی ہے. اب اس نئی ریالٹی کے تحت یہ جنگ ہو رہی ہے. اچھا, اب ایک طرف یہ والی صورتحال ہے, دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ رفح پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں. کل میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ بمباری شروع کر دی گئی ہے, اور اب وہ بمباری آہستہ آہستہ مسلسل ہو رہی ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ ایسا ہی کریں گے. بمباری اب یہ بڑھاتے چلے جائیں گے, دین پھر یہ ایک آپ کو اچانک ہم خبر دے رہے ہوں گے کہ جی گراؤنڈ آپریشن شروع ہو گیا. یہ ایسے ہی ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. یہ آپ بات آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے. تیاری مکمل ہے, بمباری شروع کر دی گئی ہے, رفح میں بھی شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں, اور اچانک کسی بھی لمحے, یعنی دیکھیں نا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ہے اور ابھی کسی بھی لمحے اسرائیلی فوج رفح میں داخل ہونے والی ہے. اسرائیلی فارن منسٹر کا بیان دیکھ لیجئے. We evacuated million Palestinians to south and now we have to transfer them before Rafah operation. کہ ہم نے ملین پیلسٹینین کو وہاں نور سے نکال کر ساؤتھ میں لائے, اور اب رفح سے ہم نے ان کو ایویکویٹ کرنا ہے. بالکل صاف الفاظ میں ہمیں وہاں سے اشاریہ مل رہے ہیں, اور میں تو پہلے دن سے چیخ رہا ہوں کہ یہ رفح آپریشن ہر صورت میں کریں گے. یہ لیبنان سے جنگ بھی ہوگی, یہ رکنے والے نہیں ہیں, یہ اپنا اختتام دیکھے بغیر یہ رکیں گے نہیں. اچھا, پھر ناظرین اسی صورتحال میں ویسٹ بینک میں جو ہے وہ بہت زیادہ صورتحال خراب اس طرح سے ہے کہ ویسٹ بینک میں اور یروشلم میں بہت بڑی تعداد میں فوج جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے. یعنی ہزاروں کی تعداد میں, اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا, ہزاروں کی تعداد میں. آلریڈی وہاں پر سیکیورٹی تو ہوتی ہے, لیکن ایکسٹرا تھاؤزنڈز آف پولیس اینڈ جو ان کی آرمی ہے وہ وہاں پر تعینات کی گئی ہے. سٹیٹمنٹ دیکھیے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, a large deployment of security forces in the vicinity of Al-Aqsa Mosque for fear of
وائلنٹ انریسٹ ود دا سٹارٹ آف دا منتھ آف دا رمضان، کہ وہاں پر مطلب بہت بڑی لارج سکیل کے اوپر، بڑے لیول کے اوپر وہاں پر فوج تعینات کر دی گئی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ناظرین اسرائیل کی آرمی چونکہ خوف زدہ ہے، دیکھیں نیتن یاہو کے الگ پلانز ہیں لیکن اسرائیل کی آرمی خوف زدہ ہے اس بڑے مارکے کے حوالے سے، اسی لیے وہ مذاکرات چاہ رہی تھی۔ یہ اندر کی خبر اسرائیلی میڈیا نے دیکھے، اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی کہ مذاکرات کر لیں، کیونکہ جس طرح یہ صورتحال جاری ہے ہم سارے فرنٹس پر نہیں لڑ سکیں گے، لیکن نیتن یاہو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ صورتحال کو ریڈ کر رہی ہے، اسرائیلی آرمی صورتحال کو ریڈ کر رہی ہے کہ یہ ہمیں تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے اس کا مطلب سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے نئی فوج بھرتی کرنا شروع کر دی ہے، ان کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، تو پھر مزید بھرتی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو انہوں نے مزید فوج بھرتی کرنا شروع کر دی ہے، اور عام عوام سے، یوتھ سے، کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں، لیکن وہ اسرائیلیوں نے فوج کے میں کیا بھرتی ہونا ہے، ان کے ساتھ الٹا کام پڑ گیا اسرائیلی حکومت کے ساتھ۔ پہلے یہ دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بین گور جو نیشنل سیکورٹی منسٹر، سب سے ظالم شخص، وی بلیو ان ریزالونگ دا کنسکرپشن issue through understanding and serving the army is a great privilege for the Jew who defends himself and his country۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عظمت کی بات ہے فوج میں ہے فلاں فلاں۔ بینی گانٹس کہہ رہا ہے everyone should participate in military service in this difficult time۔ بینی گانٹس کہہ رہا ہے this difficult time، تو کوئی مشکل تو ہے نا اسرائیل کو درپیش، تو difficult time اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ مشکل ترین وقت ہے، including the Haredim۔ اب یہ جو ہیریدیم ہے نا ناظرین، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اس حوالے سے بھی ایک سند ہوگا جو میں کہتا ہوں کہ اینڈ گیم کیا ہے، کیا اینڈ گیم میں اسرائیل فاتح ہے؟ تو یہ ذرا سن لیجئے۔ ہیریدیم ناظرین یہ یہودیوں کا ایک طبقہ ہے جو کہ اینٹی زائنسٹ ہے۔ اب یہ یہودیوں کے حوالے سے بھی آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، ایک یہودی ہیں زائنسٹ، یہ ایک زائنسٹ تحریک ہے جو صدیوں پہلے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا جو پوری لابی ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، یہ ایک پوری مذہبی تحریک ہے کہ دوبارہ سے وہی گریٹر اسرائیل بنانا، نوع انسانی کو دوبارہ سے اپنا غلام بنانا، ان کو تسخیر کرنا، وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا، یہ زائنسٹ لابی ہے۔ اچھا، یہیں پر یہودیوں میں کچھ مطلب جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس زائنسٹ لابی کو نہیں مانتے، وہ اینٹی زائنسٹ کہے جاتے ہیں، وہ ہیں تو یہودی لیکن وہ اس انتہا پسند سوچ کو رد کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی میں ان کا وہ جو طبقہ ہے وہ ہیریڈیم ایک ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ ان کو اینٹی زائنسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ اسرائیل قائم ہو رہا تھا تب بھی یہ جو ہیریڈیم ہے، جو کہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں اسرائیل میں موجود ہیں، یہ ایک یہودی ریاست کے خلاف تھے، یعنی ایک یہودی جویش سوورن سٹیٹ، جس طرح کی ابھی ایک اسرائیل کی ریاست ہے نا، ایک یہودی ریاست ہے، جویش سٹیٹ ہے، اس کی اپنی ایک سوورنٹی ہے، یہ اس طرح کی ریاست کے خلاف تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس طرح کی ریاست بنانے کے لیے جائیں گے تو یہ والی جو ریاست ہوگی، جویش سٹیٹ جو ہوگی، جو مذہب کی بنیاد پر، اس لابی کی بنیاد پر بنے گی، یہ صرف جنگیں کرے گی، اس کی بنیاد جس طرح رکھی جا رہی ہے یہ صرف فسادات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، ہم کبھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے یہ آئیڈیا ہی لغو ہے، ہمیں کوئی ایسی مذہبی اور اس طرح کی لغو جو سوچ ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے، یہ لابی جو ہے نا یہ تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ یورپ میں کبھی ایک ملک دوسرے ملک در بدر ہو رہے تھے تو یہ کہتے تھے ہمیں صرف جگہ ملنی چاہیے، ہمیں صرف رہنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے جگہ مل جائے، یعنی ان کا تو کانسیپٹ یہ تھا کہ پین جارڈین سٹیٹ ہو جائے، یعنی یہ جو اس وقت جارڈن کی ساری آبادی ہے یہ بھی نسلاً فلسطینی ہے، یہ جارڈن کی ٹیریٹری اور یہ جو ابھی مقبوضہ فلسطین ہے یہ ساری ایک ہی علاقہ ہوا کرتا تھا، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جارڈن کے سارے جو لوگ ہیں وہ بھی نسلاً فلسطینی ہیں، تو یہ سارا ایک ہی تھا۔ تو ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک پین جارڈینین سٹیٹ ہو جائے، کہ وہاں پر جارڈن کی سرپرستی ہو رہے ایک ہی ریاست بن جائے جس میں ہمیں ان کی پروٹیکشن مل جائے، ہمیں جگہ مل جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اس طرح کی زائنسٹ کوئی تحریک، زائنسٹ لابی کے تحت اگر ریاست بنے گی تو جنگیں فساد، یہ وہ چیزیں۔ تو اب انہی ہیریڈیم سے جو ان کے ساری وی این کے خلاف ہیں، گریٹر اسرائیل ٹائپ کے، تو اب ان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ بھی آئیں ہمارا ساتھ دیں،
اسرائیل ڈوب رہا ہے, آپ بھی آئیں ہمارا ساتھ دیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھائی دیکھیں ہماری تو اپنی ایک جانبداری بھی ہے, ہماری ایک ایفلیگیشن بھی ہے, ہمارا ایک فرض بھی ہے فلسطین کی حمایت. ان کے اندر جو یہودی ہیں وہ 100 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد کے اوپر آپ یہ ریاست بنانے جا رہے ہیں یہ چل نہیں سکے گی. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد مطلب یہ ایسی چیزیں جو پریڈکٹ کی جاتی ہیں, تو وہ ان کے اندر جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست نہیں چل سکے گی, اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ان کی مکمل تباہی کا. اچھا اب ناظرین یہ اپیل کر رہے ہیں کہ جناب فوج میں ہے, الٹا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ذرا یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے if they force us to join the Israeli army we will leave Israel. اسرائیلی شہری ان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں, بہت سارا ایک بڑا طبقہ, کہ اگر ہمیں فورس کیا جائے گا اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے we will leave Israel, ہم اسرائیل چھوڑ جائیں گے اگر یہ زیادہ ہمیں فورس کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے غزہ کے لوگوں کا کمپیریزن, میں نے بتایا نا بھوک اور پیاس سے لوگ مر رہے ہیں, کوئی ایسی فیملی نہیں بچی جس میں کوئی شہادت نہ ہوئی ہو. ایک طرف وہ ہیں جو اس مقدس سرزمین کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ اسرائیلی ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے, تو یہ اس وقت اسرائیل کی حالت ہوئی پڑی ہے. اچھا پھر ناظرین ان کا ایک اور شرمناک پروپیگنڈا دیکھیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ خبریں بہت زیادہ, شاید تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن یہ ایک ایک خبر بہت دلچسپ ہے. ناظرین اسرائیل کا ایک اور شرمناک پروپیگنڈا دیکھیے کہ حماس از پریونٹنگ ہیومینیٹیرین سیز فائر اینڈ حماس از اسٹیلنگ ہیومینیٹیرین ایڈ, کہ یہ جو سیز فائر نہیں ہو رہا ہیومینیٹیرین سیز فائر یہ حماس نہیں ہونے دے رہی, اور حماس جو ہے جو ایڈ پہنچ رہی ہے اس کو یہ چھین رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کو ہیومینیٹیرین کے لفظ کا بھی پتہ ہے کہ ہیومن لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. دوسرا تم کون سی امداد بھیج رہے ہو جو وہ چھین رہے ہیں, اور الٹا تم انہیں کہہ رہے ہو کہ وہ سیز فائر نہیں کرنے دے رہے. تو بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بڑی مشکلوں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میدان میں یہ سب سے ظالم قوم, سب سے ظالم فوج اور سب سے جھوٹے, ان سے ٹاکرا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جھوٹ مطلب سب سے جھوٹی قوم, سب سے پروپیگنڈانسٹ ہے, مطلب کوئی چیز اتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ خدا کی پناہ ایک بالکل جو چیز ہے ہی نہیں اس کو یہ سچ ثابت کر دیں گے. ٹھیک, اتنا یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑی مشکلوں کے ساتھ ان سے جو پالا پڑا ہوا ہے نا, بہت مشکلوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی. خاص طور پہ جو بیانیے کے محاذ پر جنگ ہے نا, وہ تو بہت ہی مشکل سے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے, بڑی مشکل سے ان کے ساتھ لڑا جا رہا ہے. اب ناظرین یہیں پر امریکہ کی پوزیشن دیکھ لیجیے, اور دنیا حیران ہے, دنیا کا میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, دنیا کا ایکسپرٹ جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اتنا زیادہ اس وقت بائیڈن انتظامیہ ایکسپوز ہوئی ہے, اس کی کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے, کوئی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ٹوٹل کنفیوژن ہے امریکی پالیسی میں. پینٹاگن کچھ کہہ رہا ہے, وائٹ ہاؤس کچھ کہہ رہا ہے, بائیڈن کچھ کہہ رہا ہے. ایک دن کہتا ہے ہم سیز فائر کرنے جا رہا ہوں پرسوں, اگلے دن آ کر کہتا ہے جی سیز فائر نہیں ہوگا, میں تو مزید اسلحہ بھیج رہا ہوں, پھر کوئی اور بات کر دیتا ہے. ابھی ناظرین جو اس کا نیا انٹرویو سامنے آیا ہے اس پر پوری دنیا میں ایک عجیب سی صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوز ٹاک اور بونگیاں ماری جا رہی ہیں کہ خود کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے. اس طرح کی لیڈرشپ تو کبھی امریکہ کو ان کو بھگتنی نہیں پڑی تھی جتنی آج بھگتنی پڑ رہی ہے. اچھا بائیڈن کہہ رہا ہے, سنیے گا ذرا, اسرائیل ہیز نو ریڈ لائنز. 30,000 شہید کرنے کے بعد, 13,000 بچے شہید کرنے کے بعد بائیڈن کیا کہہ رہا ہے, اسرائیل ہیز نو ریڈ لائن. آگے دیکھیے, اینڈ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کٹ آف ویپنز وین دے ہیو نو آئرن ڈوم, کہ میں ان کو ہتھیاروں کی سپلائی بند نہیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس آئرن ڈوم بھی نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی, ہمیں آپ کا پہلے ہی پتا ہے کہ آپ نے یہی کچھ کرنا ہے, اور اس لیے آپ کے جو آپ کہہ رہے تھے سیز فائر کروا رہے ہیں, فلانا ڈمکانا کروا رہے ہیں, کسی کو آپ پر اعتبار نہیں تھا. اچھا لیکن اسی انٹرویو میں بائیڈن آگے چل کر کیا کہہ رہا ہے کہ there are red lines and Israel should not have to cross like Rafah operation. میں کہہ رہا ہوں کہ بونگیاں ماری جا رہی ہیں اور خود امریکہ بائیڈن کنفیوز ہے کہ کرنا کیا ہے. پہلے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, آگے چل کر کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ادھر یہاں پہ تو کچھ ریڈ لائنز ہیں اور اسرائیل کو بھی اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اسی لیے اس انٹرویو کو دنیا میں مذاق بنایا جا رہا ہے, اور دنیا کو جو میڈیا ہے اس کو کانٹراڈکٹری انٹرویو کہہ رہا ہے کہ اس کی اپنی باتوں میں تضاد ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. یہ سنیے گا ذرا, بائیڈن میکس کانٹراڈکٹری ریمارکس آن ریڈ لائنز فار اسرائیل ان غزہ,
US president says Israel's Netanyahu is hurting Israel more than helping in his handling of the war. کہ اس کی اپنی باتوں میں تضاد ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کروں. اور پھر بائیڈن صاحب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نیتن اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے جس طرح سے یہ وار کو ہینڈل کر رہا ہے. تو امریکہ خود کیا پوزیشن ہے اس کی؟ ایک دن کچھ کہتا ہے, اس کے عوام کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں, میڈیا کہیں پر کھڑا ہے, پینٹاگن مخالفت کر. آپ کو پتہ ہے ابھی پینٹاگن نے یہ جو پورٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈیفنس سیکٹری کو, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیزیبل ہی نہیں ہے, یہ ہمیں نہیں بنانی چاہیے. ڈیفنس سیکٹری آن ریکارڈ کانگریس کے فلور پر سیز فائر کہہ چکا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آن ریکارڈ وہ سیز فائر کہہ چکا ہے کہ سیز فائر کروائیں, یہ جنگ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہی ہے. تو ٹوٹل کنفیوژن ہے. اور وہاں پر امریکی تجزیہ کار, یورپ کے تجزیہ کار, سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بائیڈن انتظامیہ بہت بڑا فیلئر کرنے جا رہی ہے. جس طرح یوکرین کی پالیسیز کی فلاپ ہوئی ہے, فیل ہوئی ہے, ڈیزاسٹر ہوئی ہے, اس طرح غزہ میں بھی ان کو ڈیزاسٹر فیس کرنا پڑے گا اور ٹوٹل ان کو یہاں پر فیلئر ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو مڈل ایسٹ ان کے ہاتھوں سے نکلنا ہے, جو ان کی دنیا میں سبکی ہونی ہے, جو ان کی فورن پالیسی کا اتنا بڑا فیلئر ہونا ہے, وہ پھر دنیا دیکھے گی. یہ وہاں پر جو ہے نا سارا اتفاق ہے. تو امریکہ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے, ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا, لیکن اس حد تک ہم بہت کلیئر ہیں کہ امریکہ بہت مطلب ان کو چھوڑنے والا کسی حد تک نہیں ہے. وہ آخری حد تک کوشش کریں گے کہ اسرائیل کو ہر صورت, ایون وہ اپنی فوجیں بھی یہاں پر بھیجیں گے اگر ضرورت پڑی. تو اس حد تک آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی چیز ہے. اور اس میں جو صرف فیکٹر, جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوں گے, جو ان کے پلانز کو ناکام کریں گے, وہ جو عوام کا پریشر ہے, وہ سب سے بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. کیونکہ امریکہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام کہیں کھڑی اور امریکی حکومت کہیں کھڑی ہو, تو وہ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہے. جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ جو اندر کی ہماری صورتحال اس کو ریڈ نہیں کر پا رہی ہے. اچھا بہرحال اب ذرا فلسطین کی تیاری پر چلتے ہیں, کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا وہ اسلحہ دے رہے ہیں, وہ فلانا ڈھمکانا کر رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے کہ فلسطین اور اس کے اتحادی کیا کھڑے ہیں, کہاں پر کھڑے ہیں, کیا ان کی تیاری ہے, کیا وہ پوری طرح سے ان سے لڑنے کے لیے, یہ فیصلہ کن معرکہ جیتنے کے لیے تیار ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایک تو ناظرین فلسطینیوں کو حکم دیا گیا ہے اور ہزاروں کا جو لشکر ہے وہ تیار ہو رہا ہے, یعنی لشکروں کی صورت میں فلسطینی جو ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف روانگی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اور ابھی بہت جلد آپ کو اس حوالے سے آگے یہ اب صورتحال ادھر ہزاروں کی فوج اسی لیے ڈپلائی کیا نا کہ ادھر سے یہ روانہ ہو رہے. پھر ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ جنگجو قبیلے جو ہیں وہ میدان میں اتر چکے ہیں. فلسطینی جو جنگجو قبیلے ہیں, لیکن نا کہ بہت سارے ایسے فلسطینی جو بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں, فلسطینی یوتھ ہے جو نہیں لڑ رہی تھی, اور ویسے بھی حماس تو غزہ میں ہے. سو اب وہ جنگجو قبیلے بھی میدان میں آ رہے ہیں اور وہ مطلب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کن معرکہ ہے. تو دھڑا دھڑ ان کی فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے فلسطین کی, ادھر اسرائیلی فوج جو ہے وہ بھاگ رہی ہے. پھر ناظرین اسماعیل ہانیہ جو کہ سربراہ ہیں, انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ وہ بہت حیران کن ہے اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے. اسماعیل ہانیہ نے کچھ خاص میسیجز بھجوائے ہیں. یہ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. اسماعیل ہانیہ کہہ رہا ہے, اسماعیل ہانیہ sends a message to the leaders, symbols and scholars of the Islamic nation on the cusp of Ramadan. کہ اسماعیل ہانیہ نے کچھ خاص میسیجز بھجوائے ہیں اسکالرز کو اور جو مسلمان لیڈرز ہیں ان کو اور سب کو. پھر وہ کہہ رہے ہیں we call for effective action at various levels, political, diplomatic and legal levels in order to stop the aggression. It is necessary to exert pressure on international capitals, ساری دنیا کے دارالحکومت میں جو ہے نا پریشر ڈالا جائے, that support the occupation with the aim of forcing it to stop the war immediately and unconditionally. We call for more efforts to prosecute the occupation, expose its crime and isolate it politically and diplomatically. اب یہ ناظرین جو انہوں نے یہ کام کیا نا, میسیجز بھجوائے ادھر ادھر کی چیزیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا پلان ہو رہا ہے. امید ہے 2-3 دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اندر کی پلاننگ اب وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی جیسچر ہے, اس سے پہلے 156 دنوں میں کوئی ایسا جیسچر نہیں ہوا. سو سم تھنگ بگ از کمنگ. پرسوں اردگان کا بھی پیغام آیا کہ حماس کے ساتھ کھڑے ہیں, پیچھے نہیں ہٹیں گے, حماس دہشت گرد نہیں ہے, اسلحہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں, چائنا, رشیا,
ادھر ایران، نارتھ کوریا، وہاں سے اسلحہ امداد ساری آ رہی ہے. سو کچھ بڑا یہاں پر ہو رہا ہے. پھر دنیا کا ذرا ریاکشن دیکھیے، دنیا کہاں پر کھڑی ہے اور وہ کیا ریاکشن دے رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ ذرا دیکھیے گا. اسرائیلی میڈیا خود بتا رہا ہے کہ اسرائیلز سچویشن ان یورپ ہیز نیور بین دس بیڈ بیفور. یورپ میں اتنی بری حالت اسرائیل کی کبھی نہیں ہوئی تھی، یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. پھر ناظرین، جرمنی میں ایک سروے ہوا ہے جس میں 61% جرمنز بلیو دیٹ اسرائیلی آرمی ایکٹیویٹی ان غزہ از ان ایکسیپٹیبل. جرمنز اتنے بڑے اتحادی ان کے، اور وہاں پر عوام کس طرح سے کھڑے. نیدرلینڈ کا ذرا سنیے گا. A massive demonstration in the capital Amsterdam denouncing the genocidal war in Gaza. یہ صورتحال یو کے میں ہے، فرانس میں ہے، بیلجیم، ناروے، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، مطلب سارا یورپ. جو خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یورپ میں کبھی ہماری اتنی بری صورتحال نہیں ہوئی. یہ نیدرلینڈ میں اسرائیل کا پرائم منسٹر جانے والا تھا، لیکن پھر اس نے دورہ ختم کر دیا کہ وہاں پر اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. یمن کا سٹیٹمنٹ دیکھیے. یمن کہہ رہا ہے واٹ از ہیپننگ ان غزہ از پارٹ آف ٹارگیٹنگ دا انٹائر نیشن. وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ ساری اسلامک نیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سو ساری اسلامک نیشن شوڈ سٹینڈ اپ اور اس چیز کو کنفرنٹ کریں اور اس چیز کا جواب دیں اور اس صورتحال سے لڑیں. تو یمن ایک طرف باب المندب کو بند کرنے کی تیاری، انٹرنیٹ کیبلز ڈسٹرب اور حملے ان کے آپ کو پتا ہے 3-4 دنوں میں کس طرح سے تیز ہوئے ہیں. ساتھ وہ رمضان کے حوالے سے یہ اسپیشل سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ یہ ساری اسلامک نیشن کا معاملہ ہے. پھر آپ ذرا آخر میں اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا کیا سمجھتا ہے، ان کے اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل فاتح ہو سکتا ہے. دیکھیں ظلم آپ کر رہے ہیں، آپ اور بھی شہادتیں وہاں پر کریں گے، لیکن فاتح آپ ہیں یا نہیں. اسرائیلی میڈیا کی زبانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. What the Mossad is trying to promote about Hamas lack of interest in exchange deal is not true. کہ جو موساد یہ بیانیہ پھیلا رہی ہے کہ جی حماس اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے نیگوسیشنز میں، یہ فیک ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اور مریب آن لائن ان کا سب سے بڑا ایک ادارہ ہے. If there is anyone who is stubborn in negotiation now it is Israeli side. کہ اگر کوئی ہٹ دھرمی اور ضد دکھا رہا ہے مذاکرات میں وہ تو اسرائیل ہے، ادھر والی سائڈ نہیں ہے. ٹائم از پاسنگ. یہ سٹیٹمنٹ ذرا سنیے گا. یہ جو اگر آپ کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے نا کہ بھائی فتح کس کی ہوگی، یہ ذرا سٹیٹمنٹ سنیے گا. ٹائم از پاسنگ اینڈ سون there will be no point in negotiation because there will be no hostages left. کہ اتنی بمباری ہم کر رہے ہیں کہ ٹائم گزر رہا ہے بہت تیزی سے اور ہمارا کوئی ہاسٹیج نہیں بچنے والا ہے. یہ اس طرح کی ہم بمباری وہاں پر کر رہے ہیں. تو پھر جب ہاسٹیج ہی نہیں ہوگا، اصل مقصد تو اسرائیل کا یہی ہے. پہلے دن سے یہ اپنے بندے مارنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ان کو واپس لانے کا کبھی مقصد نہیں رہا. The only way to prevent a humanitarian catastrophe in northern Gaza is to immediately open the northern crossings. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ فل فار کراسنگ کھولو اور امداد اندر بھیجو، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ یہاں لوگ بھوک اور پیاس سے مرے تو اس کا جو فال آؤٹ آئے گا، جو اس کا انجام بھگتنا ہے، یہ ایسے تو نہیں جانے والا. آپ نے بندے مار دیے اور آپ کہیں کہ پھر یہ سب یہ گزر جائے گا آسانی کے ساتھ اور سب چیزیں پہلے جیسی ہو جائیں گی، تو ان کو سمجھ آ رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو بات یہ ہے کہ شیطانی پلانز کچھ بھی ہوں، ابلیس کچھ بھی پلان کر لے، ایک اوپر بھی ذات بیٹھی ہے، اس کے بھی کچھ پلانز ہیں اور وہی ہوگا، حق غالب آئے گا. یہ وقت آپ کو بتائے گا. ان کے پلانز کچھ بھی ہوں، فلسطین اور اس کے اتحادی کھڑے ہیں اور پوری طرح سے ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آخر میں تھوڑا سا اگر انالیسز ایک 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھوں اس ساری چیز کو سم اپ کرتے ہوئے، دیکھیں جنگ بندی نظر نہیں آ رہی. دوسری بات، مذاکرات کے ذریعے دو ریاستیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ میں پہلے دن سے اس بات کا سپورٹر ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے دو ریاستیں بن جانا بہتر ہے. کیونکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، فی الحال امن ہو جائے، بعد میں دیکھی جائے گی بہت ساری چیزیں. لیکن موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آ رہا کہ مذاکرات کے ذریعے دو ریاستیں بنیں گی. سو ایک ریاست بنے گی، کیسے بنے گی؟ ایک بڑی جنگ کے بعد بنے گی. کیسے بنے گی؟ ایک عالمی جنگ کے بعد بنے گی. پھر جو صورتحال ابھی بن رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی فورسز جو ہیں وہ غزہ میں آئیں گی الٹیمیٹلی، کیونکہ اسرائیل سے یہ نہیں سنبھالا جا رہا. تو الٹیمیٹلی امریکی فوجیں آئیں گی، لیکن وہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کیونکہ بیانیہ ہے نہیں. عوام آپ کے پہلے خلاف ہے، کانگریس پہلے خلاف ہے، اوپر سے اکانومی کا برا حال ہے، اوپر سے الیکشنز ہو رہے ہیں. یہ مطلب بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا امریکی پالیسی کے لیے. لیکن جو صورتحال بن رہی ہے، امریکی فوجیں یہاں پر آ رہی ہیں اور جب امریکی فوجیں آئیں گی تو وہ ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی
اور میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب فلسطین کا مسئلہ تیسری عالمی جنگ کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2 ریاستیں بن نہیں سکتی. فلسطین اسرائیل کو ختم نہیں کر سکتا اور اسرائیل فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا, لیکن دونوں کٹھے بھی نہیں رہ سکتے. تو الٹیمیٹلی پھر ایک بڑی اکھاڑا لگے گا, بڑا میدان ہوگا, وہاں پر لڑائی ہوگی, اس میں جو فاتح ہوگا وہ یہ پوری زمین سنبھالے گا. الٹیمیٹلی یہی ہوگا. نہ کٹھے رہ سکتے ہیں, نہ ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں, نہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح کی لڑائی میں ختم کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا میدان ہوگا, وہاں پر پوری زور آزمائی ہوگی, جو جیتے گا وہ اس پوری زمین کا مالک ہوگا. یہ اس کا سولوشن ہے جو کہ بہت افسوسناک اور خطرناک چیز ہے, جس کے امپیکٹ پوری دنیا پر آئیں گے. یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن چونکہ اب یہ ایک پوری نئی ریالٹی پیدا ہوئی ہے, سو یہ اہم ترین حقائق آپ تک پہنچانے تھے. امید ہے کہ ایک ایک چیز اس میں ضروری تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.